اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا تذکرہ، جب اس کے مقابل اب متقین اور ان کے انجام کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے اعلان ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن والے ہو کر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے نکال دیا جو کچھ ان کے سینہ میں ہوگا، من غل، کینہ، نفرت، حسد، اخواناً، اس حال میں کہ وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے، تخت لگے ہوں گے، ان پر وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ تو اہل جنت جس وقت جنت میں جائیں گے تو ان کے اندر سے یہ تمام باطنی امراض جو ہیں، ان سے ان کو پاک کر دیا جائے گا۔ حسد، کینہ، ایک دوسرے سے نفرت، یہ ان کے دلوں سے نکال دی جائے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں پر کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 1 2 10 12 سال کے بعد وہاں سے نکال دیے جائیں، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ تو وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آتا ہے، وہ خود بھی وہاں سے تبادلہ نہیں چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں باتیں ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے متعلق، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ ان کے پاس آئے، فَقَالُوا سَلَامًا، انہوں نے کہا کہ سلام، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان سے فرمایا کہ بے شک ہم تم لوگوں سے ڈرنے والے ہیں۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، ٹھیک ہے، اس کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ سورہ ہود میں گزر چکا۔ انہوں نے کہا کہ لا توجل، واجل یوجل، خوف رکھنا، انہوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک جاننے والے لڑکے کی۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس وقت میں کہ جب مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، فبم تبشرون، تو یہ کیسی خوشخبری ہے، کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو درست خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، تو آپ اس بارے میں نا امیدوں میں سے مت ہو جائیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، مطلب یہ ان کو اللہ کی رحمت سے تو کوئی نا امیدی نہیں تھی۔ ظاہری اس باب میں انہوں نے کہا کہ اب یہ بظاہر یہ چیز بعید نظر آتی ہے، تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ صرف راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، تو انہوں نے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے احوال سے جان لیا کہ اس کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيْ مَا بَالُكُمْ، یعنی آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہے، کیا شان ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، مطلب کیا مقصد ہے اس کے علاوہ اور؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر آل لوط، آل لوط سے مراد وہ لوگ جو ان پر ایمان لے کر آئے۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو نجات دے دیں گے،
الا امرأتہ مگر ان کی بیوی قدرنا انہا لمن الغابرین وہ چونکہ ان پر ایمان نہیں لائی تو ہمارا فیصلہ یہی ہوا ہے انہا لمن الغابرین کہ وہ غرق ہو جانے والوں میں ہوگی، پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون تو اب یہاں سے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے فرشتے، تو اب آگے اسی قصے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جب آئے آل لوط کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے، قال انکم قوم منکرون تو یہ نوجوان حسین نوجوانوں کی شکل میں ان کے پاس گئے انسانی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا انکم قوم منکرون بے شک تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو، یعنی اس سے پہلے تمہیں یہاں کبھی دیکھا نہیں۔ قالوا بل جئناک بالحق بما كانوا فیہ یمترون انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ چیز بما كانوا فیہ یمترون جس چیز میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، اس چیز میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم ہی لوگ سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ آپ اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور ان کی جو پشتیں ہیں ان کا آپ کیا کیجیے، پیروی کیجیے، مطلب یہ کہ آپ ان سب سے پیچھے ہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹے مت، پیچھے نہ پلٹے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور چلتے رہو جیسا کہ آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ فَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ تو ہم نے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ ہم نے ان کی طرف فیصلہ کر دیا یہ بات کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ ان لوگوں کی جڑ، دابر بنیاد جڑ، مقطوع مصبحین کہ ان لوگوں کی جو جڑ ہوگی بنیاد ہوگی، مقطوع مصبحین وہ کٹی ہوئی ہوگی صبح کے وقت۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون تو اب دوسری طرف جو شہر کے لوگ تھے ان کی عادت تھی وہ خلاف فطرت جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، انہیں جب پتہ لگا کہ ان کے پاس چند حسین نوجوان آئے ہوئے، وجاء اہل المدینہ یستبشرون ان کے پاس آ گئے شہر والے خوشخبری طلب کرتے ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون تم ان کے سامنے مجھے کیا نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون اور مجھے غم زدہ مت کرو، رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے، مطلب یہ کہ آپ ہر کسی کی مہمانداری کرتے ہیں، اور یہ کیا ہم نے آپ کو اس بات سے منع نہیں کیا تھا۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین اگر تم ایسا کرنے والے ہی، مطلب یہ کہ اگر تم نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے تو جائز طریقے کے ساتھ، حلال طریقے کے ساتھ پورا کر۔ ٹھیک ہے، بیٹیوں کے بارے میں دو قول ہے، ایک تو قوم کی بیٹی تو پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے وہ بھی ان کی روحانی اولاد کے مرتبے میں ہوتی ہے، اور دوسرا قول ان کی نسبی بیٹی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی عمر کی قسم کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون کہ بے شک یہ لوگ اپنے اسی مستیوں میں یعمہون سرگرداں ہیں، یعنی انہی میں مشغول ہیں۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین انہیں ایک چیخ نے پکڑا طلوع کے وقت۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی الفاظ کے اندر تضاد نہیں ہے کہ مصبحین ابتدائے دن اور مشرقین جو ہے وہ طلوع کا وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا تو مطلب ہے کہ عذاب کا جو آغاز ہوا ہے وہ دن کے بالکل صبح سے ہی شروع ہوگی، ٹھیک ہے، اور چند ہی لمحوں کے اندر سورج طلوع ہونے تک کے وقت وہ لوگ کیا ہوگا، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا ہم نے کر دیا ان کے اوپر والوں کو نیچے والے۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل اور ہم نے برسائے ان پر پتھر من سجیل کنکریوں سے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو پتھر تھے سنگریزے۔
ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قصے کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو ہے بستیاں ان کی لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ یعنی قائم رہنے والے راستے پر ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب الایکہ بن والے، اس سے مراد جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو البتہ یہ اتنی تفصیل ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اہل مدین اور ہیں اور اصحاب الایکہ اور ہیں، ان کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو مبعوث کیا گیا، جبکہ مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ دونوں ایک ہی قوم، اہل مدین اور اصحاب الایکہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہ بھی ظلم کرنے والے تھے، بن والے گنہگار لوگ تھے، مجرمین تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں جو ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستیاں ہیں اور قوم شعیب کی اصحاب الایکہ کی جو بستیاں ہیں، یہ دونوں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ہی کے ہیں، واضح شاہراہ پر۔ چلو بس۔